السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کرونا وائرس کے مہاماری میں ایک ویڈیو بناؤں اور اپنے قوم کو ایک سندیش، ایک میسیج، ایک پیغام پہنچاؤں۔ انسانیت واپس لانی ہوگی، نفرتیں ختم کرنی ہوگی، عیاشی ختم کرنی ہوگی، زناکاری ختم کرنی ہوگی، شراب کا دور دورہ ختم کرنا ہوگا، حیا واپس لانا ہوگا، کیونکہ انسانیت ختم ہو چکی ہے، نفرتیں عام ہو چکی ہیں، زناکاری عام ہو چکی ہے، حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور یہ ساری برائیاں جب پھیل جاتی ہیں دنیا میں اور لوگ قرآن و احادیث سے نہیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ایک عذاب نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں چھوٹا عذاب چکھاتے رہیں گے بڑا عذاب سے پہلے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان ویران ہے، تارے بھی حیران ہیں۔ آسمان ویران ہے، تارے بھی حیران ہیں، معاف کر دے میرے رب، تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے۔ دوست، اس کرونا وائرس کی مہاماری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے دن رپورٹ پہ رپورٹ سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، باوجود اس کے ایک ہنسی مذاق کا ماحول بنائے ہوئے ہیں اور تمسخرہ پن کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہنسی مذاق اور تمسخرہ پن کا ماحول بنانے کا وقت نہیں ہے۔ روزانہ کی رپورٹ ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے رہی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا خالی ہو چکی ہے، دنیا کی ساری چیزیں گم ہو چکی ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں، یہ حالات صرف ہندوستان کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی تقریباً یہی حالات ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حرمین طیبین جہاں پر 24 گھنٹے چہل پہل رہتا تھا، وہ روضہ مصطفیٰ، وہ مدینہ منورہ جہاں پر 24 گھنٹے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، مگر آج وہاں کسی انسان کے چلنے تک کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 سال، یہ 2019 اور 2020، یہ 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ ان 2 سال میں ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب کی نشانیاں کثرت سے نظر آ رہی ہیں۔ اور بزرگان دین نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے 4 خاص کر کی نشانی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے کہ چاند و سورج کو گرہن لگ جانا، اور یہ چاند و سورج کو گرہن لگ چکا ہے۔ 16 جولائی 2019 کو یہ چاند گرہن ہوا تھا اور 26 دسمبر 2019 کو سورج گرہن ہوا تھا۔ اور چاند و سورج کے گرہن کے معاملے کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ چاند و سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو چاند و سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور یہ سورج کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے اور دین میں ڈارک اندھیرا پن چھا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جلال میں ہے، اللہ غضب میں ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت کیسے ہم سے راضی ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا، اور یہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس دیش میں کس کی حکومت ہے، کس کی حکمرانی ہے۔ تقریباً پوری دنیا میں ایک دو ملک کو چھوڑ کر تقریباً تمام دنیا میں ظالم بادشاہوں کی ظلم و ستم والی حکومت ہے، ظالمانہ حکومت ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ رزق سے برکتیں اٹھ جائیں گی، رزق سے برکتوں کا خاتمہ ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین کی بزنس ٹھپ ہوتی جا رہی ہے، لوگ کاروبار پہ لاس اٹھاتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں، جاب سے چھوٹ رہے ہیں، کاروبار چھوٹ رہے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وبائی بیماریوں کا پھیل جانا، جیسا کہ ہمیں کرونا وائرس کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اور ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ عبادتوں کی توفیق کا چھین جانا، یعنی عبادت کرنے کی توفیق چھین لی جائے گی۔ تو آج جو مسجدیں بند کی جا رہی ہے، مسجدوں میں تالا لگایا جا رہا ہے، مسجدوں میں آنے سے روکا جا رہا ہے، سجدہ کرنے سے روکا جا رہا ہے،
در حقیقت مسجدوں میں آنے سے روکا جانا یہ ایک بہانہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ ہم سے عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ آخر ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، کتنے نکما پن میں ہم آ گئے ہیں کہ ہم سے عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہو چکے ہیں، بہت گناہوں میں لت پر ہو چکے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب بندہ نکما ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، اور قرآن و احادیث اللہ اس کے رسول کے فرامین سے اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لاتا ہے، تو پھر اللہ عذاب نازل کر کے قوم کو تباہ و برباد کر کے پھر اسی پرتھوی پر، اسی زمین پر نئی قوم کو آباد فرما دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مسجدیں مٹ جائے گی، دین مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ دین نہیں مٹے گا، مسجدیں نہیں مٹے گی، مذہب اسلام نہیں مٹے گا، بلکہ ہم اور آپ مٹ جائیں گے۔ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کرونا وائرس، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ میں آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا کہ چین کا شہر ووہان، یہ ووہان بڑے بڑے ادھوگ پتیوں کا کیندر ووہان جو دنیا کی فیکٹریوں کا سامان جہاں پر بنتا ہے وہ ووہان۔ یہی وجہ ہے کہ ووہان کو دنیا کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے 31 دسمبر 2019 کو یہ پوری دنیا نیا سال 2020 کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت چائنا نے بھی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ایک بیماری کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ووہان شہر میں نیمونیا جیسی ایک بیماری پھیلتی جا رہی ہے، جس کی چپیٹ میں لوگ آتے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، جس کی چپیٹ میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر ہوئی تو 2020 1 جنوری کو ووہان شہر بند کر دیا گیا، اور 2020 7 جنوری کو اس بیماری کی وجہ پتہ چلی تو چائنا نے بتایا کہ 2019 میں اینسیو نوبل کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ رہے تھے اور لوگ بیمار پڑ رہے تھے۔ اور 11 جنوری کو کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ کر چائنا کے اندر پہلی موت ہوئی۔ یہ موت تو 9 جنوری کو ہوئی تھی، لیکن چائنا نے اس کا اقرار 11 جنوری کو کیا۔ 11 جنوری کو کیا۔ مرنے والی کی عمر 61 سال تھی۔ یہ سی فوڈ مارکیٹ میں کچھ سامان خریداری کے دوران میں گیا تھا، سامان خریداری کے لیے گیا تھا، اسی دوران اس مرض کے لپیٹ میں آ گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ WHO کے انوسار 15 جنوری کو ووہان شہر کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ گیا، اور 13 فروری کو ایک ہی دن اچانک 15,000 پازیٹیو کیسز چائنا کے اندر آ گئے۔ اب چین گھبرا اٹھا۔ چین تو سوچ رہا تھا کہ معاملہ کو میں کسی طرح سے چھپا دوں، لیکن جب دیکھا کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو تیزی سے ایک قدم آگے بڑھا، اور اس نے ووہان شہر کا سمپرک کاٹ دیا، اور ووہان کے رہنے والوں کو اس کے گھروں میں قید و بند کر دیا، اور ایک ہی ہفتہ کے اندر ایک بہت بڑے ہاسپٹل تعمیر کیا، اور اس میں ساری مریضوں کو ایڈمٹ کر کے علاج کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ پازیٹیو کیسز چائنا کے اندر 15,000 ہی تک محدود ہو کے نہیں رہا، بلکہ چائنا میں جب یہ شروع میں یہ وائرس تباہی مچا رہی تھی، اس وقت تقریباً چائنا کے علاوہ 33 ممالک میں یہ وائرس دستک دے چکا تھا، اور 33 ممالک میں سے ٹوٹل ملا کر 34 لوگ پازیٹیو کیسز میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک بھارت کا بھی نام آتا ہے۔ یہ بھارت کے اندر بھی فرسٹ میں 3 پازیٹیو کیسز تھا، وہ بھی بنگلور کی دھرتی پر۔ مگر آج اس کرونا وائرس کی تاثیر تقریباً 200 ملکوں میں پہنچ چکی ہے، اور 200 ملکوں میں ٹوٹل پازیٹیو کیسز 24 لاکھ سے ادھک ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس وائرس کے چپیٹ میں آ کے مرے ہیں اس کی تعداد تقریباً 1,27,000 ہے۔ لیکن 200 ممالک میں سب سے زیادہ جو اس وائرس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں وہ یورپین کنٹریز ہیں۔ وہ ایک امریکہ ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، برٹین ہے۔ ان ممالک میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ آئے دن مر رہے ہیں۔ امریکہ میں کبھی ایک ہی دن کے اندر 2,000 لوگ مر جا رہے ہیں، اٹلی میں کبھی ایک ہی دن کے اندر 610 کی تعداد میں لوگ مرتے جا رہے ہیں۔
آخر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ یورپین کنٹریز، یہ وہ کنٹریز ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جن ملکوں کے پاس ہیلتھ منسٹری سب سے زیادہ ایکٹیو رہتی ہے، ہیلتھ منسٹری سب سے زیادہ جو ہے مضبوط ہے، ان کے یہاں ہائی لیول کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے یہاں ہر چیز سے بھرپور ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حفاظت کے اعتبار سے اور مضبوطی کے اعتبار سے ان کے یہاں نہ اسلحے کی کمی ہے، نہ ہتھیار کی کمی ہے، نہ فائٹر جیٹس کی کمی ہے۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور کہتا ہے، جن کے یہاں نہ جانے کتنے سمندری بیڑے بھی ہیں، اور نہ جانے ان کے یہاں کتنے ہتھیار ہیں، نہ ہتھیار کی کمی ہے، نہ اسلحہ کی کمی ہے، نہ ہی فائٹرس جیٹس کی کمی ہے، لیکن باوجود اس کے ان ترقی یافتہ ممالک کی حالت یہ ہے کہ اس کرونا وائرس سے ایسا جوجھ رہے ہیں کہ اس سے باہر نکلنے کا انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قدرت کا فیصلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح امریکہ پوری دنیا میں سب سے آگے اپنے آپ کو کہتا تھا اور سب سے سپر پاور تھا بھی وہ، اسی طریقے سے آج کے ڈیٹ میں اس کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ کر سب سے زیادہ مرنے والی کی تعداد امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں تقریباً یہ 5,87,000 سے بھی زائد پازیٹیو کیسز ہیں، اور 27,000 لوگ اس وائرس کے لپیٹ میں آ کر مر چکے ہیں۔ تو قدرت کا یہ فیصلہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اے امریکہ، جس طرح تم اپنے طاقت و قوت کی بدولت ساری دنیا سے اپنے آپ کو آگے سمجھ رہا تھا، اسی طرح لو آج اس وائرس کی چپیٹ میں آ کر مرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے تم ہی سب سے زیادہ آگے رہو۔ یہ حال ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چائنا کے اندر جو پازیٹیو کیسز ہے کہ 83,000، یہ 83,096 پازیٹیو کیسز، اور مرنے والوں کی تعداد 3,351۔ امریکہ USA کے اندر 5,87,752۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسپین کی۔ اسپین میں 1,72,541 کنفرم کیسز ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں مرے ہیں کتنے لوگ۔ اس میں تقریباً 19,000 لوگ مر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی۔ اٹلی کے اندر تقریباً جو ہے 21,000 لوگ مر چکے ہیں۔ تو ان یورپین کنٹریز کے اندر اتنی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آخر یہ کرونا وائرس یہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ سے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ باتیں رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے ہماری آیتوں کو سنا سنا کر نصیحتیں کی گئی، پھر وہ اس سے پھر گیا، تو یاد رکھ وہ مجرمین میں سے ہے، اور مجرمین کا ضرور ہم بدلہ لیں گے۔ رب کی آیت سنا کر انہیں پیغام دیا گیا کہ نماز پڑھو، رب کی آیت انہیں سنا کر انہیں پیغام دیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، رب کی آیت انہیں سنا کر پیغام دیا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، رب کی آیت سنا کر انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ تم شراب مت پیو، رب کی آیت سنا کر انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ تم صلہ رحمی کیا کرو، رب کی آیت سنا کر انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ حرام سے بچو۔ لیکن ان تمام تر پیغامات کو سن کر، ان تمام تر احکامات کو سن کر وہ ان باتوں کو مانا نہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوا، اور مجرموں کا بدلہ اللہ رب العزت ضرور لینے والا ہے، جسے آج ہم کووڈ-19 کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب بندہ بھول جاتا ہے
ان چیزوں کو جو ہم نے اسے دیا ہے تو پھر ہم اس پر خوشیوں کے دروازہ اور کھول دیتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا، تاکہ وہ اور خوش ہو جائے، فَإِذَا فَرِحُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو اچانک ہم اس کی گرفت کرتے ہیں، اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ تو یہی حال ہے کہ جب بندوں کو نعمتیں ملی، نعمت ملنے سے پہلے اللہ کا نام لیتا رہا، لیکن جب نعمتیں ملی تو اللہ کو بھول گیا، نمازیں چھوڑ دیا، زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دیا، نیک کام کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے اور انہیں نعمتوں سے نوازا۔ جب اور نعمت سے نوازا تو اور وہ زیادہ خوش ہو کر اور برائیوں میں مبتلا ہو گیا، تو اچانک اللہ رب العزت نے انہیں کرونا وائرس کی شکل میں ان کی گرفت کی۔ تو یہ کرونا وائرس کیا ہماری گرفت نہیں ہے؟ آج گھروں میں ہم بند ہیں، کیا یہ ہماری گرفت نہیں ہے؟ آج ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے ترس رہے ہیں، کیا یہ ہماری گرفت نہیں ہے؟ آج ہم پرشاسن کے خوف و ہراس سے بالکل لرز رہے ہیں، کیا یہ ہماری گرفت نہیں ہے؟ یاد رکھ، وقت کے سلاطین اعظم، بڑے بڑے بادشاہ، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے وزیر اعظم، گرہ منتری، ایم پی، سانسد، سب کے سب خوف و ہراس کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کی شکل میں اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ لشدید، بہت سخت ہے۔ جب عذاب کی گرفت میں ہم ہیں تو ایسے عالم میں ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو آئیے اسی قرآن سے ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ توبہ اور استغفار کر رہے ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے دردناک حالات میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی مغفرت عطا کرنے والا ہے، تیری بارگاہ میں ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ یہ مغفرت کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو آج ہم نے اور آپ نے صرف کرونا 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 یہ چرچت کا موضوع بنا کر بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھو کسی گھر کے دروازے پر 5 لوگ جمع ہیں تو سب کی زبان پہ کرونا کرونا کرونا۔ یہ کرونا یہ صرف چرچت کا موضوع بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کرونا اس لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو راہ راست پر لاؤ، اپنے آپ کو سیدھے راہ پر لاؤ اور عبرت حاصل کرو، اللہ رب العزت سے خوف کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے دلوں سے دنیا کی ساری چیزوں کی خوف کو ختم کر دوں گا۔ تو آج کی اس حالات میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ رپورٹ سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے لوگ اس بیماری کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، اتنے لوگ مر چکے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو اس تعلق سے پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جب تم کسی کے بارے میں سنو یا دیکھو کہ وہ ایک دردناک اور ہلاکت خیز مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس وقت تم یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دعائیں سب کو یاد کر لینی ہے اور اس دعا کا آپ ورد کیجئے۔ میں زیادہ باتیں آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا، ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔